بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لنبیک الحجۃ الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزقا طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا کاشف الکرب انبج الحسین اکشف کربی وکرب المؤمنین بحق عقیق الحسین یا ابا الفضل العباس علیہ السلام صلوات. ذکر پاک دی قبولیت واسطے اونچی صلوات پڑھو. دعا دی مقبولیت واسطے بآواز بلند صلوات. امام زمانہ دی ظہور و سلامتی واسطے مل کے خلوص نال صلوات. دعائے مالک ذکر قبول فرما. یہ آستانے امام زمانہ دی ظہور تک اور قیامت تک آباد شاہد. میرے مالک خالق سانو صحیح محنت اس دردہ عزادار بڑھا، مسلمان مومن بڑھا، اور اچھے ذکر کرن دی، اچھے ذکر سنن دی ہمت اور توفیق عطا فرما. جو مریض ہیں مالک شفا عطا فرما، جو بے اولاد ہیں اولاد عطا فرما، رزق کی کمی ہے برکت عطا فرما، بچیاں دے مستقبل روشن، بزرگوں دے سائے قائم، وارث دا جلدی ظہور. جڑے چاہندے ہو دعاواں تاثیر ہوئے انہاں دی قبولیت واسطے اونچی صلوات پڑھو. اجازت نوکری شروع کریے. زندگی انہیں سدا سلامت رہو. آج دی بسم اللہ ان لفظوں تو کہ چھوٹی سی ایک بات میں جنت خرید لی. چھوٹی سی عمل دا دار و مدار نیت ہے. بعض اوقات چھوٹا عمل انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ دی بارگاہ وہ دی کاؤنٹنگ وہ بڑے ہائی لیول پہ ہوتی ہے. بعض اوقات نیت کے فرق کی وجہ تو وڈا عمل بھی منہ تے لگتا ہے. الحمدللہ پرانا آستان ہے، قدیمی لوگوں اور مجمع ہوا چنگا ہوتا ہے جڑا جس کو سن رہے ہوئے اس نے اس دے انداز وصول کرے. پرانے نوکر ہیں سطر پیش کی ہے چھوٹی سی ایک بات میں جنت خرید لی. نظریہ حیات میں جنت خرید لی اور صدیوں کے بعد بھی کوئی اس تک نہ جا سکا. اور نے بس ایک رات میں جنت خرید لی. میرے بادشاہ مند عزت تے اونچی صلوات پڑھو. احمد جناب دی سلام جناب دی عظمت نو جو تھے فنا شکار بقا مانگنے لگے. منگن پینن بڑا انسانیت کا حصہ ہے. تکبر نیگٹیو چیز ہے تو منگنا پینا انسان کا وقار ہے، لیکن بندیاں تو نہیں، یا اس تو یا چولا تو. تا لفظ منگن پنجابی سریکی چ منگن اور اردو چ مانگنے لگے. ادھر ذرا لطف لمنے. کربلا یہ دو الفاظ دا مجموع ہے. کرب
بلا کرب میں نہ بھی مصیبت دکھ بلا میں نہ بھی مصیبت ہوں شہرانہ ادبی رنگ ذرا کرب اور بلا یہ ذہن تے نتیجہ جو تھے فنا شکار بقا مانگنے لگے، جو لا علاج تھے وہ دوا مانگنے لگے، خون حسین پاک کی تاثیر دیکھیے، کرب و بلا سے لوگ شفا مانگنے لگے۔ بابا ذکر تو ہے جو تاثیر والا قبلہ فرما رہے ہیں کہ دور بدل گئے ہیں، انداز بدل گئے ہیں، اور ذکر دے وچ سارے وچ خامی ہو سکتی ہے۔ ذکر تو ہوئے ایک صلوات پڑھ لو۔ انظام علی کے وصف اتنے شمار کون کرے، علی کے وصف اتنے شمار کون کرے، یہ کام تیرا ہے پروردگار کون کرے، اسی لیے نہ بنایا خدا نے اور علی شگاف کعبے میں اب بار بار کون کرے۔ ایک صلوات پڑھ دو۔ بآواز بلند صلوات۔ پہلا اشرا یکم تو 10 تک وہ کربلا دے شہداں نال منصوبے، اور اے اشرا ثانی اے منصوبے پاک مستورات نال جو قافلہ کربلا دے وچ بھی شریک ہے، اُدی سالار اے ثانی بطور جناب عالیہ زین اب بس میں میرا دل پہ سہل ہے موضوع ہے تو تھوڑا روٹین تو ہٹ کے، لیکن اگر تھوڑا ساتھ رہے ہو تو میں پہلا کلام پاک عالیہ نہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ مجمع اگر اس میرٹ دا ہوئے تو بندہ کیوں نہ پڑھے، اور میں تا الحمدللہ دیہاتا چی دریاواں چی ساراواں چی ایسے کلام پڑھ چھوڑے، چونکہ میں نے یہ یقین ہوتا ہے کہ مجمع بھاوے کیپیٹل ایریا تو ہوئے بھاوے دیہات دا ہوئے، بس دل دے کعبے چلی ہوئے تا او وصول کر دے۔ بڑے 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 عزادار اس نگری الحمدللہ جنہ دی پہچان آئی ذکر دی زینت ہونا، مالک جڑے ذکر دے وچ دادا دے کے دعا میں دے کی ٹر گئے، انہوں نے درجے بلند من بندے دی بڑی پہچان دیکھو، یہ بھی تو پہچان ہے کہ فلانا ایس پی ہے، فلانا ڈی سی ہے، یہ بھی تو پہچان ہے فلانا عزادار حسین ہے۔ یارے کچھ چھوٹی پہچان تو میرے بادشاہ کی عزت ہے، صلوات اونچی آواز میں پڑھو۔
ایک صلوات اور بھی تلاوت کرو جو کون آلیا کون بی بی کتنی بلندی کتنی عزت دی مالک کمال چونکہ موضوع تھوڑا مختلف ہے تو تھوڑا سماعت اونچیاں کون آلیا میں کلام شروع کیتا ہے شعور بلند ہے معرفت بلندی ہے اور بولنے دے بلکہ مجبور کر دی ہے الحمدللہ زندگی دراز میں نے ایک ایک لفظ بڑا قیمتی ہے اور میرا ذاتی یہ پسندیدہ کلام ہے ہر میں تو نہیں پڑھا جا سکتا لیکن تو میں سہل سمجھ کے اگر سر چاہو تو جناب نور علی نور دے قلم دے موتی بڑی قداور شخصیت اس نے اے انداز دے کے تھوڑے نوکر ملک اس پیش کیتا ہے کمال حقیقت پروردگار ہے زینب 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 نبی کمال علی کا بکال ہے زینب بابا یہ توقع آئی تھا الحمدللہ کہ میرا بھرم رکھا ہے میری توقعات تو ود کے ثانی مصرے دی قدر کی تھی رہے کہ بلا علی دے پتران دی فتح دا رنگ اور ہے اور مہربانی بھائی اتنی بریک بینی نال میرے ہم سفر بنے ہو علی دے بیٹا دی فتح دا رنگ اور فاتح او بھی ہیں فاتح اے بھی ہے لیکن پڑھا کہ میری سین دی فتح دا رنگ میں نہ مصرج جناب دی جھولی پا رہا کلمہ پاک کی قسم ہے اس بھی فتح کی میں کیتی ہے دیا ہے دین کو اس نے جوان کتبوں سے ایک منٹ آمین 15 ہجری سے لے کر 61 ہجری تک بکار کتیا کی اولاد بنو امیہ کی اولاد شام کے اوپر حاکم رہی ہے وہ شراب بھی پیتے تھے زنا بھی کرتے تھے محرمات کی توہین بھی کرتے تھے اور لوگوں میں یہ تبلیغ کرتے تھے کہ ہم آل پیغمبر ہیں بی بی کی محنت دیکھیں بی بی نے شام میں جا کر خطبات پڑھ کے بتایا ہے لوگوں یہ آل پیغمبر نہیں ہے ان کا دین نبی کا دین نہیں ہے ہم آل پیغمبر ہیں اور ہمارا دین نبی کا دین ہے یہ بی بی کے جہاز ہے بسم اللہ چلیں جی بسم اللہ زندگی درازوں نے چلو مزید گال کھل گئی بات مزید فاضی ہو گئی ہوں ایک پاسے بیٹا دا انداز یا پاک امیر دا انداز وہ تلوار لیکن جڑا تلوار تیغ والا کم آئی وہ بی بی نے وہ کس چیز کو لیا اس پورے مصرے دا نتیجہ اسی اگر ایک گفتگو توجہ نال سنی رہے تو مصرے تے بھی مزید بلندیاں چاہنا دیا ہے دین کو اس نے جوان کتبوں سے دیا ہے دین کو اس نے جوان کتبوں سے کلام رب کو کیا اسے نیام کتبوں سے کلام رب کو کیا اسے نیام کتبوں سے اچل کام لیا بے نیام کتبوں
وجہ ایسا کیوں ہویا وہ تب وجہ بھی سن لے سر جا شعر مکمل اس سطرہ پڑھ کے تے پھر نتیجہ دیا ہے دین کو اس نے تمام خطبوں سے کلام رب کو کیا اسے نیام خطبوں سے اجل کا کام لیا بے نیام خطبوں سے الٹ کے رکھے دیا دربار وجہ خطبوں سے دل حسین کا آکاش بن کے بولی ہے دل حسین کا آکاش بن کے بولی ہے کبھی علی کبھی عباس بن کے بولی ہے شکر للہ ذرا کوئی بڑا کام کرے نا ذرا کوئی بڑا کام کرے تو مختلف پاسوں کتاؤں صرف واہ مل گئی کتاؤں باقاعدہ انعام مل گیا مختلف انداز ریوارڈ ملتا ہے اور سب تو بڑی چیز کسی نو سرکاری طور پہ سلامی مل گئی نا وہ سارے انعامات تو جائیداداں تو وہ چیز وڈی کاؤنٹ ہوتی ہے ہن بی بی جنا فاتح بنی تا کہندی طرفوں بی بی نو کے مل رہا ہے اگر اس لیول تے سن رہے ہو تو ذرا سطرہ تے توجہ کہندی طرفوں پاک مزمانو ثانیہ بطول نو کے مل رہا ہے قدیر ذات کی قدرت نے بھی سلامی دی سبحان قبلہ کے لفظ آندہ پہ زوم زے این میم تکبر اے شیر دے اینڈ بستے بسم اللہ پھر بادشاہ پڑھے اہم سطر دے موقع دے آئے ہو دعا تھواری بھی شامل ہو گئی دعا اے بھی دے رہے ہیں دعا بزرگ بھی دے رہے ہیں زوم تکبر اس لفظ نو شیر دے اینڈ تک زین اجراک لیکن پہلے سلامیاں پڑھ ساں تے بات لفظ زام یہ دی ترجمانی کرے ساں تے پی پی دی نظم تکمیل تے پہنچ ویسی قدیر ذات کی قدرت نے بھی سلامی دی قدیر ذات کی قدرت نے بھی سلامی دی جناب غاز کی حیبت نے بھی سلامی دی جناب ہر ایک سلامی دے توجہ نے بھی سلامی دی اسے حسین کی جرت نے بھی سلامی دی مقام عالیہ سونا حسین کی جرت نے بھی سلامی دی اسے علی کی شجاعت نے بھی سلامی دی اسے علی ان لفظ تکبر زوم نے بھی سلامی دی سدا سدا میں خلافت اتارنے والی سدا سدا میں خلافت اتارنے والی یہ ہے یزید کو گھر جا کے مارنے والی بولو
عزت عالیہ تے اونچی صلوات پڑھو جی۔ ان دنوں دے جو موضوعات جڑ دن ہر دن دی اپنی کیفیت ہے، یعنی 13 رجب دی اور کیفیت ہے وہ بھی عبادت، لیکن 13 محرم دی اور کیفیت ہے، خیبر خندق دی عبادت ہے، لیکن جو دن چلتے پہ تھا جس کیفیت چون کٹھے سفر کر رہے ہیں دربار یزید تے سرکاری خطیب نو اس آخر میریاں تعریف نہ کر، وہ تنخواہ دار آئی ادھر کی جاندہ آئی اس لمبی تقریر کوڑی اچھا کوڑے تاثیر نہیں ہوتی، کیفیت نہیں بڑھتی، لمبی تقریر تو سفیر جنہ دے ہوتے اے رو پاونا چاہتا ہی تاثر الٹا نیگٹیو ہو گیا، وہ بور ہو گئے، تقریر مکی، حجت خدا بابے دی پاکدہ وارث میرے چوتھے امام میں سر چایا عدل ممبر تے باؤن والا اگر ان کی جھوٹی بکواس ختم ہو گئی ہوگی تو کچھ سچیاں میں کر لوں اور خطبے سے کہ ادھا پہلا ریاکشن نفی چے آدھے نہیں تے بہانہ کی ہے کہ تو کمزور ہے، تو نحیف ہے۔ ایک دو سفیر آکھا وہ جو خود چاہتا ہے تو تھوڑا بولن دے، امام عادل میری کمزوری زہرن اور بیماری نو بہانہ نہ بنا، آکھے تا زمین کو آڈر کران اتنی اونچی ہوئے جتھے تیرا تاج ہے اتھے میرے پیر ہومن، اور ہویا بھی ہے مقام زیر زبار بیٹھے ہو زین العابدین بلندے لو جی امام پاک نے جڑا خطبہ پڑھے اور پورے ملک اس دوجی سطر دا میں نہیں آکھیا کہ اس تے غور کرو، لیکن اتھے آدھا چونکہ انہوں جملہ ایک ایسا آکھا ہے کہ ہاشمی جتھے خطبہ پڑھ دیا نا یہ بری کی بھی کھائے کہ خطبے دی ابتدا وہ کیڑی چیز تو کر دیا سننا ابتدا آغاز بادشاہ بیان سنو ہاں یہ صرف غور طلب بات آئی مالک سلامت رکھی، انتہا پسندیاں تو جڑا بندہ بچ گیا نا اس دین بچا لے، نہ توحید پڑھن نال بندہ وہابی ہوندا ہے تے نہ سچے فضائل نال غالی ہوندا ہے، ہاں خدا دا واسطہ مانی اعتدال پسندی تے آ کہ بلا شیر پڑھنا خطبہ سید سجاد یزیدہ دے فتح تو میری ہے، ممبر جو میرے کھولے ہر چیز تے میرا قبضہ ہے، امام سجاد جرا ول والے سکنا وقت دی بات ہے، اس ٹائم وقت میری مٹھی چے لفظ وقت
وقت یہ بھی بڑی پاور والی چیز، لیکن چوتھے امام اولے الامر یہ بھی آنکھیں چکا کے بات کیڑی کیتی ہے وقت کے گہرے ساگر میں تو ظالم کھو جائے گا شکر الحمدللہ بابا مؤذن علی ذکر جاری ہے یکم تو دا بارہ تک مسلسل ذاکرہ دی ڈیوٹی تھواری ڈیوٹی تھکاوٹا بشریت کا تقاضا ہے رات بھی میری حالت واللہ بیماری کی کنڈیشن آئی میں بڑا کوشش بھی کی تھی کہ چھٹی ملے لیکن میں ڈسا گیا کہ روز دے مخصوص ذاکر ہیں تو میں ہمت کی تھی کہ تھواری اطاعت تھواری دعا مزید تھکاوٹ کا دور کر چھوڑیاں چوتھا امام پہ آتے وقت کے گہرے ساگر میں تو ظالم کھو جائے گا جب آزاد ابھی گوجے گی فیصلہ ہو جائے گا اللہ مان یار کوئی ادب پڑھے تو قوم کیوں نہیں سنتی کوئی پڑھنے والا پڑھے تو صحیح الحمدللہ قبلہ امام دے خطبے دا چکے امام دا کلامہ دا امام ہوتے یہ سارے معرفت والے جان دیو یزید آخری حربہ اختیار کیتا سفیرہ دے چہرہ دی کیفیت دیکھ کے نا اندروں مر گیا کہ کام تا الٹا پہ ہوندہ ہے آدھے پہلے نیزے تھے سر کہندہ ہے امام بڑے فخر نالا تھے میرے پاک بابا دا بڑا مہربانی جنہ بریکی نال امام نے جواب نو قبول کیتا ہے امام نے سر جھکا نہیں کیتا سر چاہ کے میرے بابا جان دا ایک کمینہ طنز کر کے آدھے پھر فیصلہ تا ہو نہیں کیا جو نیزے تھے اتوارے سارن پھر فاتح کون امام آدھے کان کھول کے تو بھی سن درباری بھی سن تم نے جس کو قتل کیا ہے دیکھو بول رہا الحمدللہ شکر للہ یہ معرفتہ مزید اضافہ ہونے سید جھولی چاہ کے دعا کرتا ہے نتیجہ 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 تم نے جس کو قتل کیا ہے دیکھو بول رہا ہے میرے پہ قرآن سنا کر راضی کھول رہا ہے بے شک یہ سر کٹا ہے بے شک یہ سر کٹا ہے کٹ کے نہ جھک سکا ہے ایک شیر دے اینڈ ایک بریکی ہے اکثر میں شیر تھائیں مکمل کر چھوڑا ہے لیکن بعض مجمع شہر داخل ہونے دے دو طریقے ایک فاتحانہ انداز ایک مفتوح دا انداز ہن دیکھنا ہے امام کے پاور کرایا ہے کہ تیرے شام اسا کیویں آئے ہیں بادشاہ پہ آتے تم نے جس کو قتل کیا ہے دیکھو بول رہا ہے میرے پہ
علی دیاں دھیاں لٹیاں گئیاں گل پترا تک مک جاندی عشرہ ثانی تیرا نام تو دیکھو نا جگہ جگہ کائنات دا محرم یا 12 تک عشرہ پہلا مکہ دنیا دیئے عاشورہ منا لے ہمیں رومن ہے جنی مکہ ماتم نہیں مکہ ماتم تے تاں مکدا جو گل 13 ضربہ تے مک میں تھی گل برچی تے مک میں تھی نہیں نہ مکی نہ ترائے پھلے تیر تے مکی نہ کٹے بازوان تے مکی نہ 13 ضربہ تے مکی بابا صابر شاہ اور ہم پڑھ دیں ہم جنہیں بندے آدھیں نا کہ دامی تے اس صفحہ ازال لپٹیز کیوں نہیں مہندی کربلا تنامی تھا کہ بزرگ پڑھ دیں ہیں کہ دامی دے دوپار تہیں انہا آل نبی نو کٹھے جنہا ہے کیتی ہے ان دے بعد انہا کٹھیاں میاں لاشاں لٹے پھر بادشاہ ہائے ہوندی ہی ہے جڑی ذاکر دے واسطوں دی وجہ تو نہ نکلے جڑی ہائے جگر چو خود بلند ہوئی ہے نا یہ سنبھالی کار ہے ہانجبہ میں ہک ہوئے جڑی تو خود سفر کرے پہلے کٹھا میں کوئی لمبے مسائب دی لوڑ ہی نہیں انہیں دن لیکن خیرات مکمل وہ پھر نہیں ہے دامی دے لپار تے کٹھا میں بات لاشاں کو لٹا نے جنہاں ہائے کی تیئے لٹن دے بعد لاشاں دے لٹن دے بعد وارساں دے خیمہ نو اگلائی نہیں ایک کتھو دا قانون ہے ایک کتھو دا سور ہے میں دارین قربان کرا اور آگ دے اس کیفیت انہا خیام نو بھی مستورات کھول جو کچھ آئی یعنی صرف لاشاں نے نہیں لٹیاں مستورہ نہیں لٹیاں نہیں شاید میرے پہنچامڑے چجاں کچھ خامی ہے بابا جی بندہ لوٹ دی خبر کس سے دی پڑے نا تو تھوڑی دیر ادا اثر راندہ ہے پھر بندہ اپنے کاروبار زندگی لیکن اللہ نہ کرے بندے نو خبر ملے کہ یہ لوٹ تیرے گھر پئیے بولو اثر برابر ہے نہ یا تیرے کسے بہوئی قریبی لگتے اگر آل نبی نال یار سنی کیوں نہ ہو فرقہ کوئی ہے کلمہ تا اس سے نبی دا کٹھا پڑھتے ہیں نا جدہ کلمہ پڑھتے ہیں اس سے دی اولاد نو پہلے کٹھا نے بات لٹا نے جیدہ کلیجہ نہیں ہلا یہ لوٹ کوئی فقط سونے چاندی دی آئی علمین دے درمیان کھلوتا جنہ عرب دے ٹاکو لوٹ کے نکلے نا شمر دے ہکا تیچ بدول دی تھی دی چادر
یہ مجلس ہے اسے نو اسا مکاڑ سمجھینے یہ خیرات ہے کوئی نویں مسائب نہیں کوئی نویں کربلا و شام نہیں ذکر دی تاثیر دی وجہ تو ہی یہ ذکر قائم ہے نہ میری وجہ تو نہ تیری وجہ تو بابا استاد ریاض شاہ جی مجھ والے تھوڑے جے بزرگ چہرے بیک کے اور تھوڑے یہ ماتم درن بیک کے بابا جی اجازت ہو چاہ زبار بھی ہو اکثریت ہے زائرین موجود ہو سو میں تا پڑھ چھوڑے بے شمر دے دو میں ہتھاں چ کچھ بندہ ہے بھی کیتی ہے لیکن جڑے ہے نو کر سکے استاد ذیشان کیسی دنیا آئی کیسے لوگ انہاں اس نقشے نو نا ہوئے جڑے رنگچ بیان کیتا ہے کہ یہ دو میں چیزاں چاہ کے تے شمر دے قدم اپنے خیمال نہیں ٹورے ایک فوجی حیران ہو کیا دے اس ظالموں ظلم تو سارے کر لے گئے ضربہ تک شہیدان دے شہادتوں تک خیام دے لطڑ تک وہ ظالم ہون تو فوج تھک پئی ہے یہ دی گرمی چ سارا تا ذہن آئی بھائی ہون اپنے خیمہ دو جلسو جاٹا آرام کرے سوں شمرا دے خیمے بنیانے اجا تھوڑی جی دیر باقی ہے اجا خیمہ نہیں بننا یہ فوجی حیرانو کیا دے خیمے ادین تیرے قدم ادے کن پہ ویدن شمر جیسا ظالم فتح تو سکے سمجھے بے ظلم مک گئے یاد ہے کیڑا رہ گیا بار بار چکے سید بندے برداشت نہیں کرتے آکھنا لفظ نہیں جو شمر کول کیڑیاں چیزاں جرا اپنے فوجی پوچھا ہے خیمے ایڈے کن میں نے تکبرانہ انداز دو ہاتھ اونچے کر کے جب آپ لے کے پیات ہے اونتی سین کول چند ویڑ پڑھنے زندگی در بسم اللہ شلا برداشت کر بنیو جڑی گل اس ظالم کی تھی ہے اے پیاد ہے اونتی اللہ حوصلے نے آواز پہ آتی ہے اونتی اللہ صرف غیر دی آواز او جیڑا سین شمرا دے اوکو کسان
سو کتنا بدلا اٹھوا دا اٹھی دیکھ باہت کڑیا بیٹھی پڑھ دیئے میرے نماز ہائے او نمازی خاندان ہائے او نمازی خاندان بس بابا کافی نہیں اچھا پہلی سطر چلو بھائی شروع ظالم پہ آدھے اوٹی اللہ میرا مولا او جیڑا سن حکومت کیا تھا حکومت سن کیا بات ہے میں سطر پڑھی ہے نا اٹھی دیکھ غازی باہت کڑیاں بزرگ بات اس لفظ سنو ذرا بدلا کے ہی پڑھتے ہیں وہ کیفیت ہی سمجھیں مزدور دے بارے حکم ہے مرد ننگے سر بھی نماز ہو جاتی ہے لیکن سنیں آواز آتے حکومت سن کتنا کام پڑھ لے حکومت اٹھی دے ماتم حسین ماتم حسین اوہ حکومت سن دو منٹ بیٹھ جاؤ پھر 2 منٹ بیٹھ جاؤ اللہ واسطے جی بسم اللہ جی بسم اللہ شمر پہ آتا ہے حکومت سن کتنا او اٹھی دے اگر روکا بھی نا ایک ماتم والا مسیح ہے چونکہ تیرا انداز ہی ماتم والا بن چکا ہے اس سے عباس دی لاش تجھے نہ گزری ہم نا تا چونکہ مستور دی فطرت ہے کہ لاشا نال بھی وین دی شکل ہے مستورہ اپنے دکھ درد وہ سنے نہیں ہیں یا باب الحوائج لیکن بی بی منت کی تیئے شام میں نرے لینا جنہاں مقتل چو گزریاں تو بی بی مستورہ چے خطاب کیتے ہیں بی بیو باقی کہیں دی لاش تے ایک قد بین کرو تو کان لوائے لیکن میرے غازی دی لاش تو چوب کر کے لگو جنہاں بی بیاں چوب کر کے گزریاں اے چوب غازی نو کھا گئی میرے کو پوچھو کہ انہاں نال غازی خود بولا ہے ہاں بیبیاں تا چوپل علمدار کہیں نال بولے کہیں وڈی بی بی نال نہیں بولا غازی اندے نال بولا ہے جب کرنا چورت کوئی بات تیرو رو کے پیار ہے میں کمہ
معافی سنیں ماری بوجھا نہیں سکیا جڑا لوٹے پئی ہے خیام دے وچ لکدور میں بھلا نہیں سکیا مجبور میں آ نہیں ہائے حسین چلو بے شک ماتم کرو لیکن جواب میرے چوتھے امام دیتا ہے وہ بھی سننے ونجو جنہ گھرت ہی رومنے چوتھے امام چھڑا ہے تے رو کے پیاد ساکو Come on!